کیا قیامت میں مولویوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ مجھے آپ کے بیانات سن کر عالم بننے کا شوق ہوا، پھر میں نے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے وہ مولوی ہوں گے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عبداللہ صاحب ملتان سے۔ غلط سنا ہے آپ نے، کیوں بیچارے مولویوں کو جہنم میں ڈال رہے ہو بھائی؟ ویسے ہی برائیاں سوسائٹی میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں، تو اس میں وہ مولوی بھی بیچارے جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تھوڑے سے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی بہت ہے، منفی سوچ بہت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں میں آپ کو 1 نمبر بھی ملیں گے، 2 نمبر بھی ملیں گے، حکیموں میں 2 نمبر بھی ملیں گے، 1 نمبر بھی ملیں گے۔ تو سائنسدانوں میں بھی ہے کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مولویوں میں میجورٹی تو جہاں تک کیونکہ ہم تو رہے ہیں مولویوں میں، میجورٹی الحمدللہ خیر غالب ہے اس میں۔ چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی پیغمبر جیسا تو نہیں بن جاتا مولوی بن کے۔ تو ہاں کچھ 2 نمبر بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو وہ پھر بڑے ہی خطرناک قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو ان کی بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید اللہ ان کو جہنم میں ہی ڈال دے۔ تو اتنا زیادہ بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اس دور میں جو دین کا علم حاصل کرے گا، اور آپ 1 نمبر بنے نا، آپ 2 نمبر مولوی کیوں بن رہے ہیں؟ آپ 1 نمبر بنے تو انشاءاللہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ بلکہ علماء کو تو زیادہ اونچے درجے کی جنت ملے گی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کو ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کو۔ تو راجح قول کے مطابق صدیقین کون ہیں؟ صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو۔ تو اس میں تو سب سے پہلے علماء داخل ہیں۔ تو آپ عالم بنے اور باعمل عالم بنے۔ چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اب مولوی بیچارے سے کوئی گناہ ہو جائے، لوگ اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ وہ فلاں مولوی نے دیکھو یہ غلط کیا اور یہ وہ، اور اب کہہ رہے میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا بھائی توبہ کا دروازہ قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اس میں کہیں ہے کہ مولوی کے لیے نہیں کھلا ہوا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب وہ توبہ کر لی ہے تو چھوڑ دو بیچارے کا پیچھا۔ جیسے آپ گناہ کرو، آپ کی توبہ اللہ قبول کرے گا، تو مولوی کوئی غلطی کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ تو بہرحال غلطیوں سے پھر بھی علماء کو، مولویوں کو بچنا چاہیے۔ ان کی غلطی بڑی غلطی کہلائے گی اللہ کی نظر میں، چھوٹی غلطی نہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور یہ مقتدی ہیں قوم کے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ غلط کرنا شروع کر دیں، میرا مقصد یہ کہ اتنا بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، اس سے تو دین لوگوں کو پھر کون سکھائے گا؟ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رئیسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر ایک ایک کر کے علماء دنیا سے ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے دین میں۔ پھر ان جاہلوں سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، وہ جاہل غلط جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں تو عالم بننے کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ جہالت پھیل رہی ہے۔ علماء کی جگہ نام نہاد اسکالرز نے لے لی ہے، اور وہ کوئی نیا فتویٰ کل وہاں سے کچھ اور پھینک رہا ہے، وہ وہاں سے کوئی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وہاں سے کھڑا ہو کر کچھ لوگوں کو الو بنا رہا ہے۔ تو اس کا حل تو علماء ہی کے پاس ہوگا جنہوں نے پراپر وے میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی مولوی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس کو یقیناً زیادہ عذاب ہوگا، لیکن آپ عالم بنیں، آپ احتیاط کریں، آپ نہ گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کریں، تو انشاءاللہ آپ دوسروں سے بھی اونچی جنت میں اللہ آپ کو لے کے جائے گا۔